آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت النور پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہی النور یعنی روشنی ہے، اور یہ واقعی ہماری زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ آج ہم اس کی کچھ منتخب آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، یہ سورت وضاحت اور آپ کہہ لیں ثبوت یعنی ایویڈنس پر بہت زور دیتی ہے، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، ذاتی حدود ہوں یا پھر اللہ کی ہدایت کی روشنی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا، سورت کا آغاز ہی کچھ کافی سنجیدہ سماجی مسائل سے ہوتا ہے، جیسے زنا اور قذف، یعنی کسی پر خاص طور پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ جی، اور قذف کے لیے 4 گواہوں کی شرط کافی سخت لگتی ہے نا؟ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ شرط دراصل معاشرے کو افواہوں اور بے بنیاد الزامات کے فتنے سے بچانے کے لیے ہے۔ بہت اہم ہے، مطلب بغیر ثبوت کے بات کرنے کو سختی سے روکا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی الزام ثابت نہ کر سکے تو اس کے لیے سزا بھی ہے۔ یہ افراد کی عزت کے تحفظ کے لیے ہے، یعنی ایک طرح سے سماجی استحکام کے لیے۔ بالکل، یہ ثبوت پر مبنی معاشرے کی بنیاد ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھیں توبہ اور اصلاح کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر وہ لعان کا ایک خاص طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے میاں بیوی کے درمیان الزام کی صورت میں۔ جی، اور افق یعنی بہتان ترازی، اس کی بھی سخت مذمت ہے، خاص طور پر افواہیں پھیلانے کی۔ ہاں، اور یہ بات کہ جسے ہم معمولی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہو سکتا ہے، یہ واقعی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ مومنین ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، بغیر علم کے بات آگے نہ بڑھائیں۔ صحیح۔ اور پھر آیت 22 میں معافی اور درگزر کی تلقین ہے، خاص طور پر رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ۔ مطلب سماجی ہم آہنگی صرف سزاؤں سے نہیں بلکہ رحم دلی اور معافی سے بھی آتی ہے۔ سلام کرنا، یہ بظاہر چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ ذاتی حدود یعنی پرائیویسی کے احترام کی بنیاد ہے۔ اجازت اور سلام سے ایک محفوظ اور پر اعتماد ماحول بنتا ہے۔ یہ بھی رشتوں میں ایک قسم کی آپ کہہ لیں وضاحت لاتا ہے۔ ٹھیک، پھر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ جی، آیت 30 اور 31۔ اور پھر عورتوں کے لیے پردے کے احکامات ہیں، اپنی زینت ظاہر نہ کرنے کا حکم، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ بالکل، یہ احکامات بھی معاشرے میں ایک باوقار اور پاکیزہ ماحول بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ توجہ ظاہری چیزوں سے ہٹ کر باطنی پاکیزگی اور اعلیٰ مقاصد کی طرف رہے۔ اور گھر کے اندر بھی پرائیویسی کا خیال رکھا گیا ہے، بچوں اور خدام کے لیے بھی مخصوص اوقات میں اجازت لینے کا حکم۔ جی، آیت 58 میں یہ پرائیویسی کی اہمیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ اور اب جبکہ بڑی عمر کی خواتین کے لیے کچھ رعایت بھی ہے جو عملی حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس سورت کے شاید سب سے مشہور حصے کی طرف، آیت النور، آیت 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کی مثال ایک طاق، اس میں چراغ، وہ چراغ ایک شیشے میں، اور تیل ایک مبارک زیتون کے درخت کا۔ یہ تمثیل کیا سمجھاتی ہے؟ یہ تمثیل تو واقعی ذہن کھول دیتی ہے۔ اللہ کی ہدایت کی روشنی، اس کی وضاحت، اس کی ہمہ گیری، نور علی نور، یہ کسی ایک جگہ محدود نہیں۔ بالکل، اور یہ نور ملتا کہاں ہے؟ ان گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں دنیاوی کام کاج اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان نہیں لاتے، ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، یا پھر گہرے سمندر کی تاریکیوں جیسی۔ جسے اللہ نور نہ دے، اس کے لیے مطلب کوئی روشنی ہی نہیں۔ تو یہ نور پانے کا راستہ کیا ہے؟ سورت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ جو الفاظ ہیں سمعنا و اطاعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ سچے مومن کی پہچان بتائی گئی ہے۔ یہی اطاعت دراصل اس نور کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ ہے، اور اسی ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں دیکھیں زمین میں خلافت، دین کے قیام اور امن کا وعدہ ہے۔ ہاں، آیت 55 میں
बशर्ते कि शिरक ना किया जाए और सिर्फ अल्लाह की इबादत हो। बिल्कुल। फिर नमाज कायम करने, ज़कात देने और रसूल की इताअत का हुक्म बार बार आता है। और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी नज़्म ज़ब्त की अहमियत वाज़ेह की गई है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए बगैर मजलिस से ना जाना। जी, ये इज्तिमाई मामलात में जिम्मेदारी और इताअत को ज़ाहिर करता है। तो खुलासा ये हुआ कि सूरत नूर हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रोशनी और वजाहत की तरफ बुलाती है, चाहे वो समाजी मामलात में सबूत की अहमियत हो, ज़ाती ज़िंदगी में प्राइवेसी का एहतराम हो, या रूहानी तौर पर अल्लाह की हिदायत को समझना और मानना हो। जी बिल्कुल। और ये सोचने की बात है कि ये उसूल यानी सबूत मांगना, अफवाहें ना फैलाना, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना और अल्लाह की हिदायत की रोशनी में जीना आज के इस तेज़ रफ्तार मालूमात से भरी दुनिया में कितने अहम हैं। वाकई, जहाँ गलत मालूमात, अफवाहें इतनी आसानी से फैल जाती हैं। हाँ, तो ये उसूल हमें आज की उलझनों से निकलने में कैसे मदद दे सकते हैं, ये गौर तलब है। जैसा कि सूरत के आखिर में फरमाया गया, अल्लाह हर चीज़ को जानता है और वो हर चीज़ का इल्म रखता है।